السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ چکا ہے اور مسلمان قربانی کی تیاریوں میں اور عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں مشغول ہو چکے ہیں۔ تو انہی حالات کو دیکھتے ہوئے قربانی کے بارے میں اور عید الاضحیٰ کے بارے میں بہت زیادہ سوالات آپ حضرات کے آ رہے ہیں۔ تو آج ہم سب سے پہلا جو سوال لے رہے ہیں، یہ سوال ہے محمد انس علی فیروز آبادی کی طرف سے۔ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، قربانی کا خون نالی میں بہانا کیسا ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ عام طور سے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر جو قربانی کا خون ہوتا ہے، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جو خون نکلتا ہے اس کو نالیوں میں عام طور سے بہا دیا جاتا ہے، اور اس کو نالیوں میں بہانا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں ہی انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ خون ناپاک ہوتا ہے۔ اگر وہ خون بدن یا کپڑوں پر لگ جائے تو وہ بدن اور کپڑے ناپاک ہو جائیں گے جن کپڑوں اور بدن پر وہ خون لگا ہے۔ اس لیے جانور کو ذبح کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ جو خون ہے وہ آپ کے کپڑوں پر یا بدن پر نہ لگے۔ اگر لگ جائے تو آپ اپنے بدن اور کپڑوں کو دھو لیں۔ جب جانور کو ذبح کریں تو ذبح کرنے کے بعد اس کے خون کو وہاں سے صاف کر دینا چاہیے۔ جس جگہ پر آپ نے قربانی کی ہے، جانور کو ذبح کیا ہے، اس جگہ سے خون کو صاف کر دینا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے ناپاکی اور گندگی نہ پھیلے۔ اس بات کا دھیان رکھیں، اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ وہ جو خون ہے وہ سڑکوں پر اور گلیوں میں نہ پڑا رہے، کیونکہ عام طور سے ہمارے یہاں پر گلیوں میں اور سڑکوں پر بھی قربانی کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس میں جگہ نہیں ہوتی ہے، جن کے یہاں پر جگہ کی تنگی ہوتی ہے، تو وہ مجبوری میں سڑکوں پر قربانی کر دیتے ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پردے کے ساتھ سڑکوں پر لوگ کر لیتے ہیں، مگر اس میں ضروری ہے کہ قربانی کرتے ہی وہاں سے گندگی کو فوراً صاف کر دینا چاہیے تاکہ اس سے آنے جانے والوں کو اور راستہ چلنے والوں کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر راستے میں گندگی پڑی رہے گی تو یہ بہت غلط بات ہے، یہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، راستہ چلنے والوں کو اس سے پریشانی ہوگی۔ اب رہا مسئلہ قربانی کا خون نالی میں بہانے کا، یعنی قربانی کا خون نالی میں بہانا کیسا ہے، یہ جو آپ نے سوال کیا، تو اصل اس سوال کا مقصد ہی یہ ہے کہ قربانی کا خون نالیوں میں بہانا کیسا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں، قربانی کے جانور کے احترام کا تو حکم دیا گیا ہے۔ مذہب اسلام کے اندر قربانی کے جو جانور ہیں ان کا احترام کرنا تو ضروری ہے، اس بات کا حکم دیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے۔ لیکن قربانی کے جانور کا جو خون ہوتا ہے اس کا احترام کرنے کا اور اس کا ادب کرنے کا اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ وہ خون ناپاک ہوتا ہے۔ اس خون کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس خون کو وہاں سے صاف کر دیا جائے۔ اگر نالی میں بہا سکیں تو نالی میں بہا دیں، اور اگر کہیں اور بہا سکتے ہوں تو وہاں بہا دیں، لیکن بہرحال نالی میں بہانے میں اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کی طرف سے اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا کمنٹ انہوں نے یہ کیا ہے کہ قربانی کے جانور کے گلے میں ہار پھول ڈالنا کیسا ہے؟ قربانی کے گلے کے جانور جو ہوتا ہے اس کے گلے میں ہار پھول ڈالنا یہ فضول خرچی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز کو بڑھاوا دینا ہے جس کا مذہب اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، جس کا مذہب اسلام کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کو سجانا، اس کو سجا کر پیش کرنا، یا اس کو اچھی طرح سے بنا سنوار کر پیش کرنا، تو یہ چیز کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ فضول خرچی ہے۔ رہا مسئلہ رسی اور زنجیر وغیرہ کا، تو یہ تو ضروری چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ فضول خرچی میں شامل ہوتا ہے۔ تیسرا کمنٹ انہوں نے کیا ہے کہ قربانی کے جانور کو مہندی لگانا اور سجانا کیسا ہے، اور اس پر اللہ لکھنا اور چاند بنانا کیسا ہے؟ قربانی کے جانور کو مہندی لگانا اور اس کو سجانا کیسا ہے، یعنی مہندی لگا کر اس کو بنانا سنوارنا، یہ آپ نے سوال کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کو مہندی وغیرہ سے بنانا سنوارنا یہ جائز ہے۔ لیکن قربانی کے جانور پر اللہ لکھنا یا محمد لکھنا ہے، چاند تارہ وغیرہ بنانا، تو اللہ محمد لکھنا تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے اللہ کے نام کی اور محمد کے نام کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اس لیے ان ناموں کو لکھنے سے تو پرہیز کرنا چاہیے، اور جب اس کی قربانی ہو جاتی ہے تو اللہ محمد لکھا ہوا جو نام ہوتا ہے وہ جگہ جگہ
پھرتا ہے، اس لیے اس طرح کی چیزوں سے تو پرہیز کرنا چاہیے۔ ویسے اس پہ چاند تارہ بنانا بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اس لیے اس سے بچیں تو زیادہ اچھا ہے۔ چوتھا کمنٹ انہوں نے کیا ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے میٹھا کھلانا کیسا ہے؟ یہ بھی بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قربانی سے پہلے جانور کو کھلانے کا تو حکم ہے کہ اس کو کھلا دیا جائے، لیکن اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے کہ اس جانور کو میٹھا ہی کھلائیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں یا جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ تمام کام بے اصل اور بے بنیاد ہیں۔ پانچواں سوال انہوں نے کیا ہے کہ جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہو تو اس کو جانور ذبح کرنا یا چھری پھیرنا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ بھی بالکل اس طرح کی بھی کوئی بات مذہب اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ بہت سی مرتبہ قربانی جو ہوتی ہے کسی بوڑھی عورت کے نام سے، بوڑھے شخص کے نام سے یا بیمار کے نام سے ہو رہی ہے تو وہ کس طرح سے ہاتھ پھیر سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہو اس کے ہاتھ سے چھری پھروانا، یا اسی طرح سے دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ جانور کو ذبح کرانا، تو یہ چیزیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کی مرضی ہے۔ اگر وہ چاہے تو جانور کو ذبح کر سکتا ہے، چھری پھیر سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو ذبح نہ کرے، اس کی مرضی ہے۔ تو شریعت کی طرف سے اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، شریعت کی طرف سے کوئی چیز اس میں ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی مرضی کے اوپر ہے۔ تو اس سلسلے میں بس یہی بات یاد رکھیے کہ اس کی مرضی کے اوپر یہ معاملہ ہے، شریعت کی طرف سے اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ کمنٹ محمد عطاء الرحمن عرفانی کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب قربانی کے جانور کے دودھ کا کیا کریں، دھونا چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں، قربانی کے جانور کو قربانی کرنے سے کچھ دن پہلے پالنا اور ان کو مانوس کرنا اور پھر قربان کرنا، یہ زیادہ افضل اور زیادہ ثواب کی بات ہے۔ مگر آپ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ قربانی کے جانور کو خریدنے کے بعد قربانی کی نیت سے خریدے ہوئے جانور سے کسی بھی طرح سے فائدہ اٹھانا یہ درست نہیں ہے، یعنی نہ اس پر سواری کی جا سکتی ہے، نہ اس کے بال کاٹے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کا دودھ پیا جا سکتا ہے، اس بات کا خاص دھیان رکھیں۔ لہٰذا اگر قربانی کے جو جانور ہیں اگر ان کے تھنوں میں دودھ اتر آئے اور قربانی میں کم وقت ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس کا دودھ نہ نکالا جائے، اور اگر وقت زیادہ ہو، بہت سارا وقت ہو، یعنی 1 دن 2 دن یا 2-4 گھنٹے ہوں، اور دودھ نہ نکالنے کی صورت میں، دودھ نہ نکالنے کی شکل میں جانور کو تکلیف ہوتی ہو اور اس وجہ سے دودھ نکال لیا گیا ہو، یا کسی نے لا علمی اور انجانے میں دودھ نکال لیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دودھ کو صدقہ کرے۔ اور اگر کسی نے دودھ نکال کر استعمال کر لیا، دودھ نکال کر پی لیا، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنا اس نے دودھ نکالا، اس دودھ کی جو قیمت بیٹھ رہی ہے وہ اس قیمت کو صدقہ کرے۔ تو خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس جانور سے کسی بھی طرح سے فائدہ اٹھانا یہ انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے اچھی بات یہی ہے کہ اگر اس کا دودھ نکال بھی لے تو اس کا دودھ غریبوں میں کسی غریب کو دے دے، یا اس کا دودھ کسی مسکین کو دے دے، اور اگر اس نے انجانے میں پی لیا، اس کو اس مسئلے کا معلوم نہیں تھا، اس نے پی لیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنا دودھ اس نے پیا وہ اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد مشرف سیفی کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب عید الاضحیٰ 10 جولائی کو ہے کیا؟ جی ہاں، عید الاضحیٰ 10 تاریخ کو ہے، 10 جولائی کو، اور اس مرتبہ اتفاقاً چاند کی 10 تاریخ کے ساتھ ساتھ اس دن انگریزی کی 10 تاریخ بھی ہے، یہ بھی ایک اتفاق ہے۔ ویسے عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے وہ چاند کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے، 10 ذی الحجہ کو، لیکن اس مرتبہ انگریزی کی 10 تاریخ بھی اس دن پڑ رہی ہے، یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے۔ اگلا کمنٹ ہے حافظ صابر صاحب کی طرف سے سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا 2 بہن مل کر قربانی کر سکتی ہیں، یا 2 بھائی مل کر اپنے باپ کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ 2 بہنیں یا 2 بھائی، یعنی 2 لوگ اگر پیسہ ملا کر کسی ایک کے نام سے، اپنے باپ کے نام سے یا کسی کے بھی نام سے قربانی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں یا نہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، 2 لوگ یا 3 لوگ، جتنے بھی لوگ چاہیں، پیسے ایک جگہ ملا کر وہ کسی ایک کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر انہوں نے پیسے ملا کر، 3-4 لوگوں نے پیسے ملا کر، سب نے اپنے اپنے اس میں، یعنی سب نے یہ کہا کہ ہم سب کے نام سے یہ قربانی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں کسی کی بھی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک حصہ ایک شخص کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اگر چھوٹا جانور ذبح کیا جا رہا ہے، قربان کیا جا رہا ہے، تو چھوٹا
जानवर एक शख्स की तरफ से होगा। अब जब 4-5 लोगों ने, 2-4 लोगों ने उसमें सब ने अपनी अपनी नीयत कर ली कि हम सब की तरफ से ये हो रहा है, तो ऐसी सूरत में वो किसी की भी तरफ से कुर्बान नहीं होगा। ऐसी सूरत में किसी की भी तरफ से वो कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। तो बहरहाल जो आपने सवाल किया कि 2 बहनें मिलकर या 2 भाई मिलकर पैसा मिलाकर अपने बाप के नाम से कुर्बानी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जिंदों में से अगर जिंदों की तरफ से की जा रही है तो एक शख्स की तरफ से ही एक जानवर कुर्बान किया जाएगा। लेकिन अगर मुर्दों की तरफ से की जा रही है तो बहुत सारे मुर्दों के नाम से या तमाम मरहूमीन के नाम से, तमाम मुर्दों के नाम से एक जानवर कुर्बान किया जा सकता है। एक कुर्बानी यानी एक छोटा जानवर या बड़े जानवर में एक हिस्सा बहुत सारे मुर्दों की तरफ से किया जा सकता है। इसमें कोई हरज नहीं है और इसमें कोई पकड़ भी नहीं है, उनकी तरफ से कुर्बानी भी हो जाएगी। अगला कमेंट है मोहम्मद मुशर्रफ सैफ़ी की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद पूछते हैं कि मुफ्ती साहब क्या मरहूमीन के नाम से कुर्बानी करने के लिए अपनी तरफ से कुर्बानी करनी पड़ेगी? ये जो आपने सवाल किया है, इस सवाल का जवाब डेली सवाल और जवाब के एपिसोड में दिया जा चुका है। लेकिन जब आपने सवाल किया है तो आपके सवाल का जवाब दिया जा रहा है। आपने सवाल ये किया कि मरहूमीन के नाम से कुर्बानी करने के लिए अपनी तरफ से कुर्बानी करनी पड़ेगी या नहीं। इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया, फिर भी आपको बतला रहा हूँ कि अगर हम मरहूमीन के नाम से, मुर्दों के नाम से कुर्बानी कर रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहली बात आप ये देखिए कि आपके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है या नहीं। अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो आपको अपने नाम से करनी पड़ेगी, और अगर आप पर वाजिब नहीं है तो आपकी मर्ज़ी है आप अपने नाम से करें या न करें। पहली बात तो ये है। अब मसला ये है कि कुर्बानी वाजिब किस पर है, ये भी एक मसला है। तो इस मसले को मैंने आपको पहले बतला दिया, लेकिन मैं फिर भी अब दोबारा बतला दूँ, दोबारा मैं इसको दोहरा रहा हूँ। तो जिस शख्स के पास 52.5 तोला चांदी हो या चांदी ना हो इतनी कीमत का, यानी जितने पैसों की 52.5 तोला चांदी आ रही है, इतने पैसों का कुछ भी सामान ज़रूरत से ज़्यादा हो, कुछ भी सामान हो ज़रूरत से ज़्यादा हो, उन तमाम चीज़ों की कीमत अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में आप पर कुर्बानी वाजिब है। और अगर आपके पास इतनी मिल्कियत नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा इतना माल नहीं कि जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो, तो ऐसी सूरत में आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। घर के अंदर जो ज़रूरत से ज़्यादा बर्तन होते हैं, इसी तरह घर के अंदर जो डेकोरेशन का सामान है, घर के अंदर जो सजावट के सामान होते हैं, इसी तरह जो घर के अंदर टीवी है, LCD है, LED है, LCD है, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं। जैसे किसी आदमी के पास में 2 मोबाइल है तो एक मोबाइल उसकी ज़रूरत का है, दूसरा ज़रूरत से ज़्यादा है। इसी तरह किसी के पास रहने के मकान के अलावा फालतू में मकान पड़े हुए हैं या प्लॉट पड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर किसी के पास इतना माल हो कि जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो, इतना माल ज़रूरत से ज़्यादा हो, फालतू में पड़ा हो, या इतने पैसे पड़े हों, तो ऐसी सूरत में उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। जैसा कि आपने सवाल किया, अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है तो आपको अपने नाम से करनी पड़ेगी, और अगर वाजिब नहीं है तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने नाम से करें या ना करें। ये तो रहा कुर्बानी करने का मसला, अपने नाम से कुर्बानी करने का। अब दूसरी बात आपने मालूम की है कि मरहूमीन के नाम से कुर्बानी करने के लिए अपनी तरफ से करना ज़रूरी है या नहीं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मरहूमीन के नाम से, मुर्दों के नाम से कुर्बानी करना ये अलग चीज़ है, और अपनी तरफ से कुर्बानी करना ये अलग चीज़ है। अपनी तरफ से आप जब करेंगे, जब आप पर वाजिब होगी तो आप कर सकते हैं, वाजिब नहीं है तो आपकी मर्ज़ी है। रहा मुर्दों की तरफ से कुर्बानी करने का मसला, तो ये आपकी गुंजाइश के ऊपर है। अगर आपकी गुंजाइश है आप कर लो, और गुंजाइश नहीं है तो मत करो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई ज़बरदस्ती आपके ऊपर नहीं है। इसी तरह हमारे यहाँ पर आम तौर से ये होता है, घरों के अंदर ये चीज़ हमने देखी है कि हर साल लोग घरों के अंदर जो कुर्बानी करते हैं, इस साल अपनी तरफ से कर ली, इस साल अगले साल बीवी की तरफ से, फिर बड़े बेटे की तरफ से, फिर बहू की तरफ से, फिर छोटे बेटे की तरफ से, सबसे छोटे बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से। इस तरह से लोग कुर्बानी करते हैं और इसको उन्होंने फ़ैशन बना लिया, इसको शौक़ के तौर पर लोग करते हैं, जबकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा संगीन मसला है, बहुत ज़्यादा सीरियस लेने का मसला है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप किसी के भी नाम से कुर्बानी कर दें, बल्कि जिस पर वाजिब हो उसको तो करनी ही पड़ेगी, उसको तो करनी ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेगा तो उसकी पकड़ होगी। अब रहा मसला के जिस पर वाजिब नहीं है, तो जिस पर वाजिब नहीं है उसकी मर्ज़ी है, करो मत करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये जो हर साल करते हैं कि इस साल मैंने अपने नाम से कर ली, अगले साल मेरी बीवी के नाम से हो गई, फिर मेरे बेटे के नाम से, तो ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि भाई नाम से होती रहे या
انسان یہ سمجھے کہ بھئی چلو سب کا دل خوش ہو جائے گا، سب کے نام سے ہر سال ہوتی رہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت زیادہ پکڑ کا سبب ہے، آخرت میں بہت سخت پکڑ ہوگی ایسے انسان کی۔ اس لیے اس مسئلے کو بہت آسانی سے، بہت باریکی کے ساتھ، بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ پر واجب ہے تو جب تک واجب ہے، جتنے سالوں تک واجب ہے، آپ کو قربانی اپنی طرف سے کرنی پڑے گی۔ گنجائش کے اعتبار سے جتنی آپ کی گنجائش ہو، آپ کسی کے بھی نام سے، اپنے مردوں کے نام سے یا اپنے گھر کے دوسرے لوگوں کے نام سے یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر سمجھ گئے ہیں تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ تو بہرحال اب اگلا سوال ہم لے رہے ہیں۔ محمد ریحان مہاراشٹر کی طرف سے سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، ایک لڑکی بالغ ہے لیکن اس کو اپنا بھی نہیں پتہ، یعنی دماغ سے پاگل ہے، اور لڑکا بھی بالغ ہو چکا ہے، تو ان دونوں کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ کہ اس کو ثواب ملے گا؟ وہ صاحب نصاب نہیں ہے لیکن دونوں بچوں کی طرف سے والد صاحب الگ الگ حصہ لینا چاہتے ہیں، تو کیا ان دونوں کو ثواب ملے گا؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو بالغ لڑکی ہے اس کو اپنا بھی نہیں پتہ، تو جو قربانی واجب ہے وہ عاقل بالغ پر، عاقل پر واجب ہے، یعنی عقل مند بھی ہو، پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایک بات آپ نے اس کے اندر یہ کہی ہے کہ اگر ان کے والد صاحب ان کی طرف سے قربانی کریں دونوں بچوں کی طرف سے، تو کیا ان بچوں کو ثواب ملے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کرنا بہت اچھا عمل ہے، بہت بہترین عمل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ جس کی طرف سے قربانی کی جائے گی اس کو ثواب ملے گا۔ اگر نیت اچھی ہوگی قربانی کرنے والے کی تو اس کو ثواب ملے گا۔ یہ تمام چیزیں نیت کے اوپر بھی ہوتی ہیں، نیت کے اوپر ہی نہیں کہہ رہا میں، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ نیت کے اوپر بھی ہوتی ہیں، یعنی تمام چیزیں ایسا نہیں ہے کہ صرف نیت کر لی کام ہو گیا، بلکہ عمل کے ساتھ ساتھ نیت بھی درست ہونی چاہیے۔ تو آپ نے جو کہا ہے کہ اگر قربانی کریں گے تو ثواب ملے گا یا نہیں، تو اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کریں گے تو ایسی صورت میں ان کو ضرور ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو لامحدود خزانے ہیں، وہ تو چاہتا ہے کہ بندے نیک کام کریں تاکہ میں ان کو اجر و ثواب اور اجر عظیم عطا کروں۔ تو اللہ کی رحمت بندوں کی بخشش کا اور بندوں کو ثواب دینے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اگلا کمنٹ ہے قاری ماہر کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کسی پر قربانی واجب تھی اور وہ قربانی چھوڑتا رہا 10 یا 20 سال تک، مگر پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی، تب سے وہ تازہ قربانی تو کر رہا ہے، مگر جو پچھلی قربانی ہے تو ان کی قضا یا کفارہ یا تلافی کیسے ہو؟ یہ جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہو مگر وہ قربانی نہ کر سکے، یہاں تک کہ قربانی کے 3 دن گزر جائیں، قربانی عام طور سے قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 دن ہیں، 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں، 10، 11، 12، یعنی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، پھر 11 جو اس سے اگلا دن ہے، پھر اس سے اگلا دن، ان 3 دنوں میں قربانی کر سکتے ہیں، یعنی تیسرے دن کی مغرب تک ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی نے قربانی نہیں کی یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شخص قربانی کی قیمت صدقہ کرے۔ اب جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال کے اندر بھی چونکہ وہ شخص قربانی جو کرنا چاہتا تھا، یہ اس پر قربانی واجب تھی لیکن وہ نہیں کر سکا، اور ہر سال قربانی کے جو دن تھے وہ گزرتے گئے، ایسی صورت میں اس پر 10-20 سال کی قربانی اس پر قضا ہو گئی، یعنی اس پر قربانی واجب تھی اور وہ ادا نہیں کر سکا، وہ قربانی نہیں دے سکا، قربانی نہیں کر سکا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ ہر سال یا جتنی بھی سال اس کی گزری ہیں تمام سالوں کا حساب لگا کر ایک میڈیم جانور کی قیمت صدقہ کر دے، یعنی جتنے بھی سال گزرے، مثال کے طور پر 20 سال کی اس نے قربانی چھوڑ دی ہیں تو 20 جانوروں کی قیمت لگا کر ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اس کی جو قربانیاں چھوٹی ہیں، جو وہ قربانی نہیں کر سکا ہے، اس کی طرف سے وہ ادا ہو جائیں گی، یعنی اللہ کا یہاں پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگلا کمنٹ ہے فہیم الدین عباسی کی طرف سے، سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ایک مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نائیوں کی قربانی نہیں مانی جاتی ہے، ان مولانا صاحب کی بات صحیح ہے یا غلط، یا وہ افواہ پھیلا رہے ہیں؟ صحیح کیا ہے آپ بتائیے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، سوال بڑا عجیب و غریب ہے، اور مولانا صاحب نے اگر ایسا کہا ہے تو آپ ان کی بات کو نہیں سمجھ پائے ہیں۔ مولانا صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ایک دم ایسے تو نہیں کہوں گا کہ وہ مولانا صاحب غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، جس نائی کی کمائی یا جس شخص کی آمدنی کا اکثر حصہ حلال ہو،
تو ایسے شخص کی آمدنی، ایسے شخص کی قربانی مانی جائے گی، ایسے شخص کی تمام عبادتیں مانی جائیں گی، اس کا پیسہ صحیح ہے، صحیح پیسہ اس کا مانا جائے گا، اور اس کا جو پیسہ ہے وہ اللہ کے راستے میں قبول کیا جائے گا، کسی بھی عبادت کے کام میں وہ اپنا پیسہ خرچ کر سکتا ہے۔ ویسے اگر آپ اس مسئلے کو تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو آپ ہماری ویڈیو دیکھیں، نائی کی کمائی کے نام سے ہماری ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس کے اندر تمام ہی چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے فخر الدین ادریسی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بقرعید پر قربانی کرے جب تک قربانی نہ کر لے اس کی کلیجی ہی کھائے، کیا شریعت میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے سوال بڑا عجیب و غریب ہے، اور اس سوال کا جواب میں بہت مرتبہ دے چکا ہوں، لیکن آپ نے سوال کیا تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ عید قربا پر سب سے پہلے کلیجی کھاتے ہیں تو اس کے بارے میں سنن کبریٰ للبیہقی میں کتاب صلاۃ العیدین کے تحت ایک حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر نہیں نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر آنے تک کچھ کھاتے پیتے نہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور سے ابتدا کلیجی تناول فرمانے سے کرتے تھے، یعنی قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس میں سے سب سے پہلے آپ کلیجی کھاتے تھے، یہ اللہ کے نبی کا عمل تھا۔ لہذا اگر کوئی شخص اتباع نبی کی نیت سے اس پر عمل کرے تو اس کو اتباع نبی کا ثواب ملے گا۔ البتہ اگر کلیجی نہ ملے تو قربانی کے گوشت سے کھانے کا آغاز کرنا اور کھانے کی شروعات کرنا بھی درست ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، مگر سب سے پہلے کلیجی کھانا یہ ضروری نہ سمجھے بلکہ اس کو ضروری سمجھنا غلط ہے۔ جبکہ سب سے پہلے کلیجی کھانے کے بارے میں علماء کرام نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ کلیجی گوشت کے مقابلے میں جلدی پک جاتی ہے اور جلدی ہضم بھی ہوتی ہے، اور بعض حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نیک فعل ہے اس لیے کہ جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا مچھلی کا جگر ہوگا، اس لیے اگر کوئی آدمی کلیجی کھا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ایسا ہمارے علماء کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ ان چیزوں کو ضروری نہ سمجھے کہ اگر کلیجی نہیں کھائی تو نبی کی سنت کے خلاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلے قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے، جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، اس کی کلیجی کھاتے ہیں، مگر ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم صبح سے اب تک روزے سے تھے اور اب ہم روزہ افطار کر رہے ہیں۔ اس طرح کی نیت رکھنا، اس طرح کی سوچ رکھنا یہ بالکل غلط ہے، اس طرح کی کوئی بات شریعت کے اندر نہیں ہے، اس لیے ان تمام باتوں کا دھیان رکھیں۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ غلطی پر ہیں، اس طرح کی کوئی بات شریعت کے اندر اور مذہب اسلام کے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کو جو چیز مل جائے آپ کھا لیں، نہ ملے تو کوئی بات نہیں ہے، کلیجی مل جائے تو کلیجی کھا لیں، گوشت مل جائے تو گوشت کھا لیں، جو چیز آپ کو پہلے مل جائے وہ چیز کھا لیں، کسی چیز کے کھانے کو ہرگز ضروری نہ سمجھیں۔ اگلا کمنٹ صاحب عالم سعید کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ کیا ذی الحجہ کے دن اور رات رمضان المبارک کے دن اور رات سے افضل ہیں؟ رمضان کے دن اور راتوں کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، اور رمضان کے دن تمام دنوں سے افضل، اور رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل، اور رمضان کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، تو ان دنوں کو رمضان کے دنوں پر اور ان کی راتوں کو رمضان کی راتوں پر فضیلت نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ کمنٹ ہے مفتی محمد اشفاق احمد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرتا، مگر خدا تعالیٰ کی رحمت دیکھی ان کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے حکم دیا کہ تم جانور کو ذبح کرو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ بے شک آپ نے صحیح فرمایا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کی بات بہت اچھی ہے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد ارشاد کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بعد اس گوشت کو کچھ بنوا کر دعوت کر دی جائے تو کیسا ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس گوشت کے 3 حصے کرنا یہ مستحب ہے، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ یار رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے رکھ لیں۔ ہماری قربانی میں ان لوگوں کا بھی حق ہے، ان کو ان
کے گھروں تک حصہ پہنچا دیں، گوشت پہنچا دیں، مگر عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے ملنے جلنے والوں میں، دوست و احباب میں، اور جو اپنے متعلقین ہوتے ہیں ان کے پاس گوشت پہنچا دیتے ہیں، اچھا گوشت اپنے لیے بچا لیتے ہیں، اور جو باقی کا گوشت ہوتا ہے وہ اپنے ملنے جلنے والوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ جائز تو ہے مگر یہ غریبوں کا حق مارنا ہے، اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ آج کا جو دن ہوتا ہے، جو عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، اس دن کی خوشی میں ان کو بھی شریک کرنا چاہیے، شریک کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اگر ان کو ہم نہیں پوچھیں گے تو ان کو کون پوچھے گا؟ تو ہمارے جو قریبی لوگ ہیں، جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، ہمارے پاس رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ان لوگوں تک قربانی کا گوشت پہنچانا اور عید الاضحیٰ کی سچی اور حقیقی خوشی میں ان کو شامل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ویسے آپ نے جو معلوم کیا کہ اس گوشت کا کچھ بنوا کر دعوت کر دی جائے تو کیسا ہے، تو لوگ تو ایسا کرتے ہیں۔ اس دن بریانی بنتی ہے، قورمہ بنتا ہے، اسٹو بنتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگ بناتے ہیں اور بنا کر کھاتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اس دن لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں عام طور سے جاتے ہیں تو یہ دعوت ہی ہوتی ہے، تو اس گوشت کا کچھ بنوا کر دعوت کر دینا یہ جائز ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ کمنٹ محمد سرتاج حسین کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بقرعید اور عید کی نماز مسجد میں پڑھنا کیسا ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عیدین کی نماز مسجد میں ادا کرنا جائز ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ عید کی نماز آبادی سے باہر جا کر عیدگاہ میں ادا کی جائے۔ عیدین کی نماز آبادی سے باہر جا کر ادا کرنا یہ مسنون ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت شریفہ یہی تھی کہ آپ آبادی سے باہر عیدگاہ میں جا کر عیدین کی نماز ادا فرماتے تھے۔ بغیر کسی مجبوری کے طاقتور لوگوں کو عیدگاہ چھوڑ کر مسجد میں عید کی نماز ادا کرنا سنت کے خلاف اور مکروہ ہے۔ یہ جو مسجدوں میں نماز ادا کرنے کا معاملہ ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو بیمار ہیں، جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، جو عیدگاہ تک نہیں جا سکتے، عیدگاہ عام طور سے آبادی سے باہر ہوتی ہے، جو کمزور بیمار لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، وہ وہاں تک نہیں جا سکتے، ان کو پریشانی ہوگی، ان کے لیے یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا کہ وہ مسجدوں میں نماز ادا کر لیں۔ مگر آج کل ہمارے یہاں پر یہ فیشن بن چکا ہے کہ ہر امام چاہتا ہے کہ ہماری مسجد میں بھی عید کی نماز ہو تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ امام صاحب نے عید کی نماز پڑھائی ہے، اور اسی طرح سے جو وہاں کی کمیٹی ہوتی ہے، جو وہاں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ عید کی نماز ہماری مسجد میں ہو، اس بہانے سے مسجد کا کچھ چندہ ہو جائے گا، اور امام صاحب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز ہو تاکہ اس بہانے سے ہماری بھی جیب گرم ہو۔ دونوں کی نیت میں فرق ہے، دونوں کی نیت میں فطور ہے، اس لیے اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو مسجدوں کے اس طرح کے امام ہوتے ہیں یا جو اس طرح کی کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں، میں تمام اماموں کو نہیں کہہ رہا اور میں تمام لوگوں کو، کمیٹی کے تمام لوگوں کو بھی نہیں کہہ رہا، بلکہ میں ان مسجدوں کی بات کر رہا ہوں جن مسجدوں کے لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پر نماز ہوگی تو مسجد کا فائدہ ہوگا، چندہ ہوگا، تو ایسے لوگوں نے عید کی نماز کو مسجدوں میں کرا کر، مسجدوں میں شروعات کر کے ایک کھیل بنا لیا، ایک ہوا بنا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہر مسجد میں عید کی نماز ہوتی ہے، ہر چھوٹی بڑی مسجد میں عید کی نماز ہوتی ہے۔ عید کی نماز کی جو اصلیت تھی، جو اس کی اصل تھی، جو اس کی روحانیت تھی، جو اس کی اصل روح تھی، ہم نے اس کو بالکل بالائے طاق رکھ دیا، اس چیز کو ہم نے بالکل ختم کر دیا، اس چیز کی ہماری نظروں میں کوئی اہمیت نہ رہی، ہماری نظروں میں صرف پیسے کی اہمیت رہی۔ اس لیے ہم لوگوں نے مسجدوں کے اندر پیسوں کے چکر میں نماز کو شروع کر دیا۔ یہ بہت غلط بات ہے، میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں، میں اس چیز کے بالکل مخالف ہوں کہ مسجدوں کے اندر عید کی نماز ہو۔ شہر کے اندر 2 یا 3 مسجدیں کافی ہیں، اگر زیادہ بڑا شہر ہے تو شہر کے الگ الگ حصوں میں کہ اس طرف کے لوگوں کی نماز اگر چھوٹ جائے تو وہ اس طرف پڑھ لیں، اس مسجد میں پڑھ لیں۔ اسی طرح شہر کے اس کنارے کے لوگوں کی نماز اگر چھوٹ جائے، یعنی عید کی نماز جن لوگوں کی چھوٹ جائے تو وہ ان مسجدوں میں نماز ادا کر لیں۔ اگر یہ مقصد ہو تو بہتر ہے، یہ اچھا مقصد ہے۔ تو شہر میں الگ الگ جگہوں پر بہت دوری پر 2-4 مسجدوں میں عید کی نماز کر لی جائے، اس کی تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن ہر مسجد میں عید کی نماز پڑھنا، ہر مسجد کے اندر عید کی نماز کی شروعات کر دینا، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایسے حالات آ گئے کہ اب ہمیں مجبوری میں مسجدوں میں نماز کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اس لیے عید کی نماز کی جو اصل شان ہے وہ عیدگاہ میں ہی ہے۔ امید ہے کہ آپ میری اس بات سے سہمت ہوں گے اور میری اس بات کی مخالفت نہیں کریں گے۔ مجھے امید ہے
جو سچی بات ہے، جو حق بات ہے، جو اچھی بات ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا دی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے، بہت سخت بارش کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھائی، مسجد کے اندر نماز عید کی آپ نے پڑھی، صرف ایک مرتبہ، اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ نے ایسا کیا۔ ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو ایک فیشن بنا لیا، ہم نے اس کو ہوا بنا لیا، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، اس لیے اس سے بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔